السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے۔ سامعین اکرام، ہم نہ کہتے تھے کہ دیوبندی اپنے اکابروں کے لیے جو چیز مانتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ماننے سے منع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے عارف الحقانی دیوبندی مفتی عالم، پتہ نہیں کیسے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس بدبخت کے خبیث کے پیچھے۔ یہ ہمارے کسی بھائی کو اس نے کال کیا، بہت پریشان کر رہا تھا، اس بھائی نے مجھ کو لائن پہ لیا، تو میری اس سے جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے شروع میں ہی بدتمیزی کرنا شروع کر دیا اور ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ تم بدتمیزی کرتے ہو۔ اس کی بہت ساری ریکارڈنگ پڑی ہے کہ یہ خود اصول بناتا ہے 2 منٹ 3 منٹ کا اور خود ہی اس کا خون کر دیتا ہے۔ چلے بہرکیف، اس نے اصول بنایا اور موضوع میں نے چنا تقویت الایمان کی وہ عبارت جس میں شاہ اسماعیل دہلوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ منسوخ کیا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ وہ حدیث کہاں ہے، اس سے مطالبہ کیا میں نے، تو اب یہ کس طرح سے دیکھو ادھر سے ادھر بھاگا یہ، اور آخری میں اس نے خود قبول کر لیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے وہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے۔ اب ہم نے جب اس سے حدیث کی شرح پوچھی تو یہ ادھر سے ادھر بھاگنے لگا اور اتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا۔ وہ جھوٹ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا، پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ لوگ جھوٹ منسوخ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش میں ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کلام ہے کہ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ اور یہ ہے دین کی طبیعت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو سکی کے دل میں ہے گوئے خر، تو زباں پہ چوڑا چمار ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ صراط مستقیم کا بھی رد کیا اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش میں، اور اسی کا ایک شعر بہت مشہور ہوا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی کلام کا شعر ہے۔ تو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو ان بدبختوں کے اوپر، کافروں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے مار ماری ہے، نبی کے گستاخوں کے اوپر۔ تو اب دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے کھل کے رد کیا ہے شاہ اسماعیل دہلوی کا، اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے رد کیا، فتاوی رضویہ کے اندر بھی رد کیا، اور ایک اور بھی بہت دیگر کتابیں ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ خود دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابروں نے شاہ اسماعیل دہلوی کے تعلق سے لکھا ہے کہ بھئی صراط مستقیم اور تقویت الایمان میں بہت ساری عبارتیں ایسی ہیں کہ اگر ہمیں موقع مل جاتا تو ہم اس کو بدل دیتے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو خود پتا ہے کہ یہ اس کا کفر شاہ اسماعیل دہلوی کا نہیں ڈھو پائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کہاں کہاں بھاگا، اور آگے میں وضاحت کروں گا کہاں پہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، وہ میں آپ کی وضاحت کروں گا، پہلے آپ اس کی گفتگو سن لیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کریں، اور میرے چینلوں کو اپنے بھائی دوستوں سے احبابوں سے سبسکرائب کروائیں تاکہ میری آنے والی ریکارڈنگ ان تک بھی پہنچے، وہ بھی ان سے بچیں۔ اور وہابی دیوبندی بہت اس چینل کو چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بند کروا دیا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ ویوز اچھے آئیں گے تو وہابی دیوبندی کی ناک میں دم ہوتا رہے گا اور اس کو بند نہیں کرا پائیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیں، اور درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اور جن بھائیوں کا یوٹیوب پہ چینل ہے وہ اس کو ضرور سے ضرور اپنی کمیونٹی میں بھی ڈالیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، ہاں بولو۔ ہیلو، ہیلو، ہاں بولو۔ ہاں بھائی، کون لائن پہ ہے؟ بات کرو گے بعد میں بتا دیں گے۔ تعارف تو کرائیں۔ اچھا، پہلے تم نام سنو گے تبھی بات کرو گے؟ ارے بھائی، تعارف ضروری ہے نا، تاکہ نہیں۔ بات کرنے میں آسانی ہو۔ اچھا، کہیں نام سن کے بات گئے تو؟ اللہ اکبر۔ ہاں، کیونکہ اس سے اگر نہ پہلے بھاگا جو اگر نہ بھاگا تو کیا کرو گے؟ ہاں،
अगर ना भागा, तो बात हमारे करो फिर। दावे को हमने झूठा साबित कर दिया तो क्या करोगे? अच्छा, झूठा साबित कर दिया। बोलो क्या बोल रहे थे, अब बोलो। पहले तारुफ कराओ, कौन बात करेगा? आप बात करेंगे या जो लाइन पे है वो बात करेंगे? हजरत बोलिए। कौन बोल रहे हैं भाई? जी, आप अपना तारुफ करा दें पहले। मेरा नाम जमशेद अली कादरी है। जमशेद अली कादरी। जी, मैं आरिफुल हक्कानी सुन्नी हनफी देवबंदी बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, सुन रहा हूँ, बोलो। 2 मिनट बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है जमशेद भाई। अरे क्या बात करनी है वो तो बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तो आप बिल्कुल खामोश रहेंगे और जब आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। आपकी पाबंदी है क्या? जी, आपकी पाबंदी नहीं, है ऐसे क्या? अभी जो है गलत मबहस आप शुरू कर देंगे और जो है मेरे बारी में आप बोलना शुरू करेंगे तो बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। आपको इल्मे गैब हो गया क्या? नहीं, जैसा कि आपकी आदतें खबीसा है इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। अभी भी हो तुम गया या नहीं हो गया अभी वो तुम अलग मसला है, इधर उधर की बातें ना करो। मैं अभी कह रहा तो हूँ जमशेद भाई अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की, 2 तुमने गाली बकना शुरू कर दिया। आदतें खबीसा अल्लाह क्या होती है? गाली दी? आदतें खबीसा यानी हाँ, खबीस आदत। तो तुम्हें इल्मे गैब है? अल्लाह ऊपर, मैंने कब कहा? तो तुमने दावा कैसे कर दिया कि खबीस आदत मैं करता हूँ या तुम नहीं करते हाँ, हो? क्योंकि आप जो है बीच में बोलते हैं, सुनते नहीं आप हैं। नहीं बोलते हैं, ये आप तो पूरे सुनते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ। 2 मिनट बात होगी तो तुम्हारे पाबंदी से मैं थोड़ी बात करूंगा। ताकि आपकी बारी में मैं ना बोलूं और मेरी बारी में आप तो ना ऐसे ऐसे टाइम टेबल, के साथ बात हो जाए। सुनो, ऐसे टाइम रख करके तुमने कई बार उसूल तोड़े हैं। अल्लाह ऊपर, एक तुम्हारी 4 रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है। लानतुल्लाह अलल आमीन कादिबीन। सुम आमीन। और मैंने रिकॉर्डिंग भाई को भेज दिया कि तुमने ये, सुनो एक मिनट, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। अभी तुमने लानत भेज दिया ना? अरे एक मिनट रुको, तो तुमने लानत भेज दिया ना? भाईजान मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजूंगा। इन्होंने खुद उसूल बनाया। सुनो एक मिनट सुनो। ठीक है इंशाल्लाह। अरे रुको ना भाई। कई साथियों के पास मैंने भेजा है और आपके पास इकराम रजा खानी के पास भी भेज दूंगा और ये सुन लेगा कि ये फिर बदतमीजी करने लगे। रजा खानी क्या होता है? रजा खानी क्या होता है? हाँ, अभी मैं तुम्हें देव का बंदर बोलूं तो अच्छा लगेगा? देव का बंदर ये किस लिहाज से बोलेंगे? तो ये रजा खानी क्या होता है? रजा खानी क्योंकि रजा खान की तरफ निस्बत है। रजा खान फाजिले बरेलवी की तरफ निस्बत है, रजा खानी हो जाएगा वो? बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो अगर तुम देवबंदी की तरफ निस्बत हो तो तुम देवखानी हो जाओगे? कहाँ देवबंदी हो सकता है? नहीं, देवखानी क्यों नहीं हो सकते? क्यों देवखानी क्यों नहीं हो सकते? अरे तुम जैसे रजा खानी बोल रहे हो तो मैं देवखानी बोल रहा हूँ तुम्हें। देव का मतलब ही नहीं ना। अच्छा सुनो निस्बत ही नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ। हमारी निस्बत है नहीं, किसकी तरफ निस्बत है? तुम्हारी देवबंदी की तरफ निस्बत हो ना? अब देख, फिर तेली बोलने लगा। अब फिर बदतमीजी पे आ गया, तेली बोलने लगा। पहले बता कि तुझे किसने बताया मैं तेल का कारोबार करता हूँ? अबे तुम लोगों को एक बात बताऊँ, सुन, दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं जन्म दी जो सलीके से बात करे आके। डींगे क्या बात करो? तू कभी तेली बोल रहा है, कभी रजा खानी बोल रहा है। तू खुद तमीज नहीं है तुझे। देखिए सामाइन, इसे खुद तमीज नहीं है। बोल रहा हूँ कि 2 मिनट करके बात कर ले मुझसे। अच्छा भाईजान ये बताओ, बदतमीजी कौन कर रहा है? हेलो भाईजान, बोलूंगा तो हेलो भाईजान, खानी साहब, ये देखो फिर रजा खानी बोल रहा है। बदतमीजी कौन कर रहा है? बदतमीजी कौन कर रहा है? बदतमीजी कौन कर रहा है? तो मंजूर करो ना मेरी शर्त। तुमने तेली कैसे बोला? एक मिनट, तूने तेली कैसे बोला मुझे? क्योंकि तेली है ही है तू। कैसे तेली हूँ? तेरे बाप ने बताया तुझको, तेरी माँ ने बताया तुझको? तेरे लोगों ने बताया है। कौन से लोगों ने बताया? अरे बहुत सारे। अबे मेरे लोगों ने तो देवबंदियों को हरामखोर बोला है, तो तुझे हरामखोर बोलूं? अरे तो तेरे लिए हज्जत है। मेरे लोगों ने तुम्हें देवबंदियों को हरामखोर बोला है, तो हरामखोर बोलूं तुझको? ये ऐसे ही बात करेगा जब तेरी औकात नहीं है। सुन आरिफुल हक्कानी, तू जब भी आता है बदतमीजी शुरू कर देता है। शर्त रखी है तो रखी, शर्त रखी। अभी ना तूने कोई मौजू तय किया, अभी ना तूने कोई अकीदा बताया, ना तूने कोई मौजू बताया। 2 मिनट की शर्त होगी। जब मैं बोलूं तो बिल्कुल खामोश रहो। अच्छा उसूल, अच्छा सुन, उसूल तोड़ने वाले पे हुक्म क्या लगेगा?
جو اصول توڑے گا اس کی شکست ہو جائے گی. شکست نہیں ہوگی, وہ حرامی ثابت ہوگا. اللہ, چلیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, چلو 2 منٹ بولو گے نا. ہاں ہاں. بیچ میں اگر تو نے بدتمیزی سے بات کی یا کسی طریقے کی بدتمیزی کی یا تو نے اصول توڑا تو حرامی ثابت ہو جائے گا. اس ریکارڈنگ میں ریکارڈ ہو گیا ہے. یا میں نے کوئی بدتمیزی تیرے سے کی یا میں نے اگر بیچ میں اصول توڑا, میں 2 منٹ تک خاموش رہوں گا, اور 2 منٹ کے بعد بھی اگر تو خاموش نہیں ہوا, تو نے اصول توڑا تو حرامی ثابت ہو جائے گا. یہ اکرام جو ہے, اکرام یہ بتائے گا, وقت بتائے گا. ٹھیک ہے اکرام بھائی, جس کا وقت پورا ہو جائے گا, آپ سن رہے ہو, اس کو یہ تنبیہ کرے گا کہ بھائی آپ کا ٹھیک ہے نا, پورا ہو چکا ہے, اب آپ خاموش ہو جائیں. 2 منٹ کے بیچ میں یہ نہیں بولے گا, اور اس کے 2 منٹ کے بیچ میں میں نہیں بولوں گا جب تک آپ بیچ میں نہیں بولیں گے بھائی تمہارا ٹائم ہو گیا. اگر اس کے باوجود یہ چپ نہیں ہوا یا اس نے رضا خانی یا اس نے تیلی یا اس طریقے کے جملے استعمال کیے تو یہ حرامی ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بات آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں بالکل میرے پہ لاگو ہوگی. کریں گے یا ہمارے اکابر کے نام بگاڑیں گے یا ہمارے اکابر کی جو ہے بے ادبی کریں گے کسی بھی طرح کی, اور اسی طریقے سے اگر ہمارے نام کے ساتھ آپ نے کچھ نازیبا کلمات کہے تو بھی آپ جو ہے حرامی ثابت ہو جائیں گے. چلو اب یہ تمہاری شرط مجھے منظور ہو گئی. یہ آپ کی شرط جو آپ نے رکھی ہے یہ منظور ہو گئی, پر میں نے لوٹا دی ہے. ہاں تو اب مجھے تقویت الایمان کی عبارت پہ بات کرنی ہے. اب خاموش رہو یار, موضوع میں رکھوں گا. کیوں تمہارا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہوں کیا؟ تمہارا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہوں, تم فون کرو گے جب تمہیں ٹائم ہوگا, تم موضوع طے کرو گے, ہم نہیں کر سکتے طے. اب خاموش رہو. نہیں موضوع میں طے کروں گا نا, تمہاری ایک شرط میں نے مان لیا, میری شرط مانو. ایمان پر بات کرو گے, تقویت الایمان کی عبارت پہ بات کروں گا. چلو 1 منٹ بول لو. 1 منٹ کیوں بولوں گا جب 2 منٹ کی شرط بنائی ہے تو؟ 2 منٹ بول لو, 2 منٹ. دیکھیے سامعین اکرام, یہ عارف الحقانی دارالعلوم دیوبند کے بانی, انہوں نے مجھے اختیار دیا میں تقویت الایمان کی عبارت پہ بات کروں گا. اب یہ جو کتاب ہے تقویت الایمان شاہ اسماعیل دہلوی کی, اس میں بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے تعلق سے جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے. اب یہ عبارت ہے, صفحہ نمبر 85 ہے, اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ ابو داؤد شریف کی حدیث لاتا ہے, اور حدیث کے نیچے لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. اب یہ جو جملہ اس نے اپنی طرف سے استعمال کیا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں, میرا ان سے چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ یہ حدیث کون سی حدیث ہے وہ پیش کریں, کس صحابی سے مروی ہے وہ پیش کریں, اور کس مصنف نے اس کو نقل کیا ہے یا کس محدث نے اس کو نقل کیا ہے, اور ائمہ اربعہ سے تابعی سے طبع تابعی سے اس حدیث کو پیش کریں. اور یہ اگر اس حدیث کو پیش نہ کر پایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات کو پیش نہ کر پایا, تو اس کے ساتھ ساتھ پورے دیوبندیت کی شکست ہوگی. میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں اور اس کو موقع دیتا ہوں کہ یہ مجھے حدیث پیش کرے, ادھر ادھر نہ بھاگے, نہ ادھر کی بات کرے نہ ادھر کی بات کرے, یہ حدیث پیش کرے. بولیے نا. ہاں جی بولیے. اب خاموش رہنا. ٹائم دیکھ لینا, ٹائم دیکھ لینا بھائی جان. اس کا جمشید رضا صاحب, آپ نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا, انہوں نے تقویت الایمان کی ایک عبارت پر اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جو عبارت آپ نے پیش کی ہے اس عبارت پر لکھنے والے پر کیا حکم ہے, یعنی اس کے قائل پر کیا حکم لگے گا, آپ جو ہے عند الشرع حکم واضح کریں. دوسری بات ہماری یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک اس کا قائل یعنی اس کا لکھنے والا, اس کو ماننے والا کافر ہے, تو جو ایسے انسان کو کافر نہیں کہتا, تکفیر نہیں کرتا, کفر کا حکم نہیں کرتا, اس پر کیا حکم ہے, یہ بھی جمشید رضا صاحب واضح کریں. ٹھیک ہے, پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں جو انہوں نے عبارت پیش کی جس پر انہوں نے اعتراض کیا ہے. کیونکہ جب آدمی اعتراض کرتا ہے کسی عبارت پر تو اس پر حکم بھی واضح کرتا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو ہے کفریہ ہے یا ایمانی عبارت ہے, یا اسی طریقے سے جو ہے اس کے قائل پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے وضاحت کرنی ہوتی ہیں مدعی کو. تو اسی لیے میں نے جمشید رضا صاحب سے یہ پوچھا ہے. جی
دیکھیے سامعین اکرام، میں نے ان سے جو مطالبہ کیا انہوں نے بات کو گھما دیا، پلٹ دیا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ پڑھے لکھے دارالعلوم دیوبند کے نگہبان ہیں اور یہ اس حدیث کو اچھے سے جانتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، ان کی طرف جھوٹ بیان کیا، جھوٹ منسوخ کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کرے۔ اب یہ تو بات کی بات ہے کہ کس نے اس کی تکفیر کری یا نہیں کری۔ تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو کفریہ عبارت کہا ہے اور ایسا لکھنے والا کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش کے اندر اپنے ایک کلام میں اس کتاب کا رد کیا ہے اور اس شاہ اسماعیل دہلوی کا رد کیا ہے۔ تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافر لکھا ہے، مفتی اعظم ہند نے کافر لکھا ہے۔ اب میں نے اس سے یہ کہا کہ اب کس نے مسلمان لکھا یا کافر لکھا، اس سے یہاں بحث نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کرے، ٹھیک ہے، تو اب یہ حضور کی حدیث کے مطابق مجھے یہ حدیث دکھائے کہ یعنی ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، اور یہ کس صحابی سے حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا، یا کس تابعی یا کس تبع تابعی نے اس کو نقل کیا، یا کس محدث نے اس کو نقل کیا۔ اب اس سے مراد نہیں ہے کہ کس نے اس کو مسلمان کہا، کس نے اس کو ہندو کہا یا کس نے اس کو کافر کہا۔ اہل حدیث اس کو مسلمان کہتے ہیں، دیوبندی اس کو مسلمان کہتے ہیں، قادیانی، شیعہ، رافضی، ان کا عمل وہ جانے۔ ابھی یہاں فرقے اور جماعت کی بات ہی نہیں ہے کہ کون سا جماعتی اس کو مسلمان کہتا ہے یا کافر کہتا ہے۔ یہ حدیث کا جواب دیں۔ خاموش رہیں۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھ لیا اور جمشید رضا صاحب کی گفتگو کو بھی آپ نے سماعت کر لیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے سوال کیا پوچھے ہیں، ہم نے ان سے مطالبات کیا کیے ہیں، اور یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ کس جماعت نے مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا یا مسلمان کہا، وہ میں نے سوال ہی نہیں پوچھا ہے۔ جب میں نے سوال نہیں پوچھا ہے تو اپنی گفتگو میں ایسی بیجا حرکتیں جمشید صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ پتا چلا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم ہے نہ ان کے پاس دیانت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، اب آئیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ مولانا جو اسماعیل دہلوی صاحب ہیں تو ان پر جو ہے ان کے تاج الشریعہ صاحب نے جو ہے کیا بولتے ہیں، حکم کفر لگایا ہے، یعنی اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ تاج الشریعہ کی نظر میں کافر ہیں۔ اب آئیے، مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جو تقویت الایمان ہے جس کی عبارت پر ان کو اعتراض ہے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ عبارت کفریہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے قائل پر کیا حکم لگتا ہے، آپ اس کا جواب دیں پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے تقویت الایمان کے تعلق سے، صراط مستقیم کے تعلق سے بہت ساری بحثیں کی ہیں، کفر کہا ہے، ٹھیک ہے، گستاخی، توہین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان، اس کے مصنف ہیں احمد رضا بریلوی صاحب۔ اس کے صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ یعنی چلو تمہارا ٹائم ہو گیا۔ ہاں میرا ٹائم۔ ہیلو، ایک منٹ حضرت، بولیے۔ عارف الحقانی صاحب، آپ سے جو سوال پوچھا گیا اس سوال کا جواب دیجیے نا، حدیث پیش کیجیے نا، کائے کے لیے ادھر ادھر تمہارے۔ چلیے مجھے اپنی ٹرن پوری کرنے دیجیے۔ ایک منٹ، مجھے نہیں، بالکل حکم کو اجازت ہے، جس کا ہم نے مطالبہ کیا حکم کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کا مطالبہ پورا کرے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میرا وقت نہیں، کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اپنے وقت میں جواب دینا، اپنے وقت میں جواب دینا، خاموش ہو جائیں ابھی۔ تو آپ کا وقت، آپ کے وقت میں حکم نے بولا ہے، حکم نے آپ سے مطالبہ کیا تو آپ اپنی ٹرن میں جواب دینا، مجھے اپنا جواب دینے دیجیے۔ اس نے آپ سے سوال کیا نا، آپ اپنی ٹرن میں جواب دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، حکم صاحب سے گزارش ہے کہ میرے مطالبات جمشید سے بھی پورے کروائیں۔ ہاں دیکھیے سامعین اکرام، یہ ان کی خلط موس اور ان کی جو باتیں ہیں، آپ نے پہلے جب ان کی ٹرن ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا
کہ اگر کوئی شاہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہ کرے اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اور شاہ اسماعیل دہلوی مسلمان ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ بعد کی بات ہے، یہاں پہ ہماری بحث ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ اعلیٰ حضرت کی جو بات انہوں نے نقل کی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی اس کو مسلمان نہیں لکھا ہے۔ اس کے گھر کے اکابر کی کتاب کے اندر اس کی توبہ مشہور ہو رہی تھی، اس کے تعلق سے اس کتاب کے اندر لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے خود ہدایت بخشش کے اندر اس کا رد کیا ہے، اور یہ اسکین پیج میں ریکارڈنگ کے ساتھ لگا دوں گا کہ اس کی کتاب کا بھی رد کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور اس کا بھی رد کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر لکھا ہے، تاج الشریعہ نے اس کو کافر لکھا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نظر میں وہ پکا کافر ہے۔ اب اس سے ہماری بحث ہی نہیں ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ جو بات حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا، مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا میری طرف جس نے جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کرے۔ اب اشرف علی تھانوی معاف کیجیے گا، شاہ اسماعیل دہلوی نے جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوخ کیا ہے کہ یعنی ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، تو میرا ان سے یہ مطالبہ تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں شاہ اسماعیل دہلوی جہنمی ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف اس نے جھوٹ منسوخ کیا اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب حدیث کے مطابق اس کو جواب دے تو یہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اب دوسری چیز، یہ حدیث کس صحابہ سے مروی ہے، کس صحابی سے مروی ہے، کس تابعی سے، کس طبع تابعی سے مروی ہے، وہ حدیث بتا دیں، اس کو مسلمان ثابت کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت میں مسلمان، کافر اس کو ثابت کروں گا، مسلمان کسی نے نہیں کہا اس کو، اور یہ زبردستی ہمارے اکابر کی طرف منسوخ کر رہا ہے کہ ہمارے اکابر نے مسلمان کہا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ کسی کتاب میں دکھا دے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو مسلمان لکھا ہے، یا غور کیجیے گا مسلمان لکھا ہے کہ میں اس کو مسلمان مانتا ہوں، تو میری شکست ہوگی، اور نہ یہ دکھا پائے تو اس کی شکست ہوگی۔ اب جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں شمار کیا گیا، وہ ان کی توبہ جو مشہور ہو رہی تھی اس پہ، لیکن ہدایت بخشش میں تکفیر کری ہے کھل کے اعلیٰ حضرت نے۔ اب یہ جواب دیں حدیث سے، اب آپ ان سے مطالبہ کریں بھائی حدیث کا۔ ارے میں دیکھو یہ حرامی ثابت ہو گیا، استغفر اللہ، یہ اکرام رضا استغفر اللہ کی ہے کہ جو ہے آپ کا وقت ہو گیا۔ ہاں تو میں خاموش، تو میرے بیچ میں بھی تو تم بولے تھے، میرا وقت بھی تو تم نے لیا تھا، میرا وقت بھی تو شروع میں تم نے لیا تھا، تم حرامی ثابت نہیں ہوئے۔ جو حرامی ثابت ہو گئے نہیں، میرے بیچ میں جو تم بولے تھے تو تم حرامی ثابت نہیں ہوئے، اب خاموش رہے، بدتمیزی کر رہے ہو۔ جیسے اکرام رضا صاحب بولتے ہیں کہ آپ کا وقت، تو میرے بیچ میں کیوں بولے تھے تم؟ کہاں میں نے حکم کا جواب دیا، حکم صاحب کیوں بولے؟ ہیلو، اب خاموش رہو، حکم صاحب خاموش رہو، اب میری باری، آپ خاموش رہیں۔ ٹھیک ہے، بولو۔ ٹھیک ہے محترم سامعین، آپ دیکھ لیجئے، یہ ہیں جمشید رضا صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے مناظر سمجھتے ہیں، یا ان کے لوگ جو ہے ان کو بہت بڑا مناظر کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ تو ان کی یہ حالت ہے اور ان کی بے بسی آپ دیکھیں۔ میں نے ان کے سامنے جو ہے ان کے اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان سے ایک عبارت پیش کی ہے، صفحہ نمبر 132 سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے اوپر حکم کفر کا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ اہل لا الہ الا اللہ کون ہیں؟ یہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ جمشید صاحب اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی تکفیر اس لیے نہیں کی ہے کیونکہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی۔ فتاوی رشیدیہ کی جس عبارت کی طرف ان کا اشارہ ہے، وہ عبارت میں مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید فرماتے ہیں۔ تردید یہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل بدعت کا افطرا ہے، یعنی یہی انہی لوگوں کا افطرا ہے، جھوٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اسماعیل دہلوی صاحب کی تکفیر نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ المعتمد المستند اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ اس کا حال تو دیکھو، نہ یہ ڈرا نہ اس نے توبہ کی۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے کیا فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی، نہ یہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، نہ اس نے جو ہے اپنی خطا پر نادم ہوا۔ تو جب جس کے تعلق سے یہ
کیا بولتے ہیں جمشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اعلیٰ حضرت نے ایسی بات کہی ہے، تکفیر نہیں کی ہے، تو اعلیٰ حضرت تو خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے توبہ ہی نہیں کی. جب توبہ نہیں کی تو آپ کا یہ کہنا کہ توبہ مشروع ہونے کے باعث جو ہے اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی ہے تو جھوٹ ہوا، کذابیت ہوئی اور جو ہے لغو بات ہوئی. دوسری بات، چلو ہو گیا، ٹائم ہو گیا. دیکھیے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ اپنے اصول سے حرامی ثابت ہے، انہوں نے قذاب بولا ہے، بدتمیزی کی ہے. دوسری چیز میں اب آپ سے اکرام رضا بولوں بھائی، دیکھو بیچ میں بھی بول گیا اکرام بھائی یہ، جی بولا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو اب دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یا تو ان کے دماغ میں کوئی ایسا پرزہ ڈھیلا ہے جس کی وجہ سے ان کو اعلیٰ حضرت کی عبارتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی، اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے کہا میں اس کو یزید کی طرح سمجھتا ہوں، نہ مسلمان کہتا ہوں اور نہ کافر کہوں گا کیونکہ اس کی توبہ مشہور تھی. لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو آپ نے ہدایت کے بخشش میں کھل کے اس کا رد کیا. اور رد کس کا ہوتا ہے اکرام بھائی؟ جو کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں کوئی بحث ہی نہیں. مثال کے طور پہ ان کے بڑے بڑے علماؤں نے، علماؤں نے، فقہا نے، ان کے بڑے بڑے مجدد نے دیوبند کے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے اور آج تک مسلمان اور مجدد کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ کافر کہتے ہیں، اپنے مجدد کو لات مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے فتویٰ جات سے کافر ہے. تو جو اصول انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت کے لیے بنایا ہے تو وہی اصول شاہ اسماعیل دہلوی کے لیے کیوں نہیں؟ کہ وہ اپنے فتویٰ جات سے کافر کیوں نہیں ہوا جبکہ اس نے بخاری کی اس حدیث کی مخالفت کری کہ یعنی ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ حدیث کہاں ہے؟ کہاں ہے بھائی یہ حدیث؟ اور ابھی تک اس نے حدیث پہ بات نہیں کی. حضور کی اس حدیث کے مطابق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ عبارت کفریہ ہے اور یہ عبارت حضور پہ جھوٹ منسوخ ہے اور اس کی روشنی میں شاہ اسماعیل دہلوی کافر ہے. لیکن یہ حدیث کو چھیڑ نہیں رہا ہے. یہ کہاں بھگا رہا ہے مجھ کو؟ کبھی ادھر بھگا رہا ہے، کبھی ادھر بھگا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی لاسٹ ٹن ہوگی کرام بھائی اگر اس نے حدیث نہیں بتائی. ٹھیک. یا اس نے حدیث ائمہ سے ثابت نہیں کیا، تابعی سے ثابت نہیں کیا، تبع تابعی سے ثابت نہیں کیا کہ ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اگر یہ ثابت نہ کر پایا تو شاہ اسماعیل دہلوی آٹومیٹک کیا ہوگا؟ جہنمی. تو اب آئیے دوسری چیز میں پیش کر دوں کہ اعلیٰ حضرت سے لے کے مفتی اعظم ہند، تاج الشریعہ اور آج تک مسلک اعلیٰ حضرت کا اس پہ اجماع ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی پکا کافر ہے. اور میں چلیں ٹھیک. محترم سامعین، اب آپ نے جمشید صاحب کی گفتگو کو سماعت فرمایا. انہوں نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب کو ان کے گھر کے لوگ جو ہیں پکا کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہا، ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ تمہید ایمان ماحش ایمان کی پہچان کے صفحہ نمبر 132 پر یہ واضح ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ توبہ مشہور ہو گئی تھی اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے تکفیر نہیں کی. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے اس تعلق سے کہ جمشید صاحب یہ ثابت کریں کہ اعلیٰ حضرت نے توبہ مشہور ہونے کے باعث جو ہے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ میں تکفیر نہیں کرتا ہوں اسماعیل دہلوی کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کو ثابت کریں گے. ہنسو نہیں، دیکھو سامعین ہنس رہا ہے. اب آئیے سب سے پہلے انہوں نے جو تقویت الایمان کے تعلق سے بحث کی ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس عبارت میں، جو کچھ بیان کیا ہے وہ حدیث شریف کی تشریح اور تفصیل ہے. فائدہ لکھا ہے، حدیث کے بعد انہوں نے فائدہ لکھا ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں. تو سجدہ تو اسی پاک ذات کو ہے کہ نہ کبھی مرے نہ کبھی گم ہو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کسی زندے کو کیجیے، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی قبر کو کیجیے، نہ کسی تھان کو، کیونکہ جو زندہ ہے سو ایک دن مرنے والا ہے اور جو مر گیا سو کبھی زندہ تھا اور بشریت کی قید میں گرفتار، پھر مر کر خود خدا نہیں بن گیا ہے، وہ بندہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ حدیث شریف کی تشریح اور تفصیل ہے، اور ان معنی خیز الفاظ کا حدیث کے ساتھ گہرا تعلق اور ربط ہے.
اور ان میں غیر اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی علت بیان کی گئی ہے کہ جو مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہے اس کو سجدہ روا نہیں. سجدہ صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے اور اس پر کسی وقت بھی موت طاری نہ ہو اور نہ وہ مر کر مٹی میں دفن ہونے والا ہو, اور وہ بجز پروردگار کے اور کس کی ذات ہو سکتی ہے کیونکہ صرف اسی کی ذات حی ہے یموت ہے, باقی سب مرنے والے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے, ہاں ہو گیا جی. جو بھی ہے دیکھیں سامعین اکرام, اس نے اپنے اکابر کے کفر کو ڈھونے کے لیے ایک سب سے بڑا جھوٹ جو اس نے بولا, وہ جھوٹ یہ بولا کہ اس نے حدیث کی تشریح کی ہے. بھائی حدیث کی تشریح کی ہے کس نے؟ شاہ اسماعیل دہلوی نے. جبکہ میں نے شروع سے اس سے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے کون سی حدیث کی شرح ہے, تشریح ہے, یا کون سی حدیث کسی تابعی طبع تابعی انبیاء صحابہ اکرام محدث کس نے کی ہے, تو اس نے پیش نہیں کیا. اس نے اپنی طرف سے پیش کر دیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے تشریح کی ہے, تو اسی کی تو پکڑ ہے, اس نے اپنے منہ سے قبول کر لیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی طرف سے یہ لکھا ہے کہ یعنی میں بھی مر کے ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں, اور حضور کی حدیث ہے کہ مٹی کو حرام ہے انبیاء کی جسم کو کھانا. تو یہی تو ہم نے اس سے کہا نا کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے جو یہ اپنی طرف سے لکھا ہے بھائی یہ کون سی حدیث ہے. تو الحمدللہ یہ حق جو ہوتا ہے نا سر چڑھ کے بولتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں بتایا کہ حق کے ساتھ ہمیشہ اللہ ہوتا ہے, اور اس کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے نکلوا دیا کہ شاہ اسماعیل دہلوی نے. بھائی جان آپ نے سنا نا, بیچ میں بول گیا. 2 منٹ ہو گیا حکم صاحب, 2 منٹ ہو گیا میرا. بیچ میں بول گیا نا, یہ ٹائم نہیں, تمہارا بولنے کا مطلب نہیں تھا, نہیں 10 سیکنڈ پہلے تم بولے, 10 سیکنڈ پہلے تم بول گئے. خاموش رہو. نہیں تم کیوں بولے ٹائم ہو چکا تھا. تم کیوں بولے اس لیے ٹائم ہو چکا, تمہارا حکم بول نہیں رہا تھا, میں نے خاموش کیا. میں تو نہیں بولتا. اب خاموش ٹائم نہیں, حکم صاحب ٹائم ہوا تھا. خاموش رہو. ابھی خاموش رہو. چلے حکم صاحب ایک منٹ رک جاؤ. خاموش رہو. حکم صاحب میرا مطالبہ اگر یہ پورا نہیں کر پائے اس ٹن میں تو فون رکھ دیجیے گا, ان کو حدیث پیش کرنی ہے. اب خاموش رہو. محترم سامعین, اب دیکھیے الحمدللہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پاک کی تشریح بیان کی ہے, ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب آئیے, ان کا اعتراض اس پر ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ مٹی میں ملنے والا ہوں, پکڑ یہی ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تو مٹی کھا نہیں سکتی ہے نا, اس تعلق سے انہوں نے گفتگو کی. اب آئیے, یہ ہے کیا بولتے ہیں لغت کی, آپ جب کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے مٹی میں مل جانے کا مطلب جسم کا مٹی میں ملنا یعنی دفن ہونا لکھا ہے. جامع اللغات میں ان الفاظ کے معنی دفن ہونا لکھا ہے, ٹھیک ہے. منیر اللغات میں بھی اس معنی کا خاک سے ملنا یعنی دفن ہونا لکھا ہے. نور اللغات میں بھی اس کا معنی دفن ہونا لکھا ہے, ٹھیک ہے. معلوم ہوا مٹی میں ملنے کا مطلب دفن ہو جانا ہے, لہذا ان لوگوں کا اعتراض جو ہے جہالت ہے. محترم سامعین, اب دیکھیے میں نے کتنی صاف اور شفاف عبارت مولانا شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی صاحب کی تکفیر نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے احمد رضا صاحب خود کافر ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی توبہ مشہور ہو گئی تھی, اس وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. تو توبہ مشہور ہونے کی جو بات ہے تو ان کا اعلیٰ حضرت مانتا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت خود کہتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ ہی نہیں کی. تو یہ سب سے بڑا ان کا جھوٹ میں نے الحمدللہ اجاگر کر دیا. المعتمد المستند کے اندر جو اعلیٰ حضرت خود اقرار کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بالکل صاف اور شفاف ہے, اور انہوں نے جو اعتراض کیا وہ جہالت پر مبنی ہے, اور یہ اپنے اعلیٰ حضرت کو نہیں بچا پائے, کیونکہ ان کا اعلیٰ حضرت جو اسماعیل دہلوی کے اوپر تکفیر نہ کر کے جو ہے خود کافر ہو گئے. اب آئیے, جمشید صاحب بھی کافر ہوتے ہیں اور یہ اکرام صاحب بھی کافر ہوتے ہیں.
अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर मौलवी अहमद अली बरेलवी साहब खुद लिखते हैं, इकराम भाई 2.5 मिनट हो गया इनका। आला हजरत का हम अकीदा ना हो इकराम भाई, अब आला हजरत, अरे इनका 2.5 मिनट हो गया भाई, खामोश कराओ उनको, लेकिन नहीं खामोश करो। 2.5 मिनट हो गया तुम्हारा, मुंह बंद करो। खामोश क्यों रहो? तुम्हारा टाइम टाइम, हमारा टाइम टाइम नहीं। कहाँ टाइम? खामोश हो, 2.5 मिनट हो गया तुम्हारा बोलते बोलते। चुप रहो, क्या हल्ते मबस करता है। खामोश हो, 2.5 मिनट हो गया बोलते बोलते। सामाइन देख लेंगे, सामाइन सामाइन। खामोश, खामोश। किसने करी खलते मोहब्बत? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। लानत अल्लाह काज़िबीन। तुम्हारा हकम, तो हकम ने तुमको 2 मिनट पे रोका, तुम रुके नहीं। 2.5 मिनट हो गया अभी तुमको। खामोश हो, कहाँ 2 मिनट पे? खामोश हो। आमीन आमीन, खामोश हो। तुम्हारी बारी से सामाइन देख लेंगे टाइम की, तुम्हारा कितना टाइम हुआ है? 2.5 मिनट से ऊपर हो गया है। हकम साहब खामोश करें इसको, खामोश करो। अब ये खामोश नहीं होगा। अब ये इसीलिए कहता हूँ ये उसूल बनाता है और खुद तोड़ता है। इसी तरीके से, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये आरिफुल हगवानी जो है ना, उसूल बना के खुद तोड़ता है। देख रहे हैं, ये कुफर नहीं ढो पाएगा अपने बाप का। चलिए ठीक है, अब मैंने अब ये अपने बाप का कुफर नहीं ढो पाएगा। अब ये देख भागेगा, ये मैं फोन रख रहा हूँ। अब ये भागेगा, देख भागेगा। ये हरामी साबित हो गया, ये हरामी साबित हो गया। ये क्योंकि काफी हरामी साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी शेर बरेलवी ने तुझको हरामी साबित कर दिया। आवाम सुन लेगी, खुद हरामी आवाम ही सुन लेगी। देखो इकराम भाई, मैं कहता हूँ ना, दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया। आप देखो मेरे वक्त में ये बोल रहा है ना, मेरे वक्त में बोल रहा है ना, ये मेरे वक्त में बोल रहा है ना, ये भागेगा तो नहीं। अबे भगोड़े साले, उसूल बनाता है खुद तोड़ता है। कमीने, उसूल बनाता है खुद तोड़ता है। तो तुझे कमीना ना बोलूं, कमीनेपन पे तो तू उतर आया। देखिए गालियाँ दे रहा है, सामाइन सामाइन करता रहे तू। वादा खिलाफी किसने करी? हरामी कौन साबित हुआ? वादा खिलाफी किसने करी? हरामी कौन साबित हुआ? इकराम भाई, तो आखिरी टन है तो खामोश तो हो जा। आखिरी टन से ये थोड़ी बोला था कि तेरी आखिरी रहेगी मेरी नहीं रहेगी। शुरुआत मैंने की थी तो खत्म कौन करेगा? भाग जाएगा बात करके। मैं क्यों भागूंगा फोन करके? मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। भागेगा तो नहीं? मैं नहीं भागूंगा। लेकिन क्यों? तू तो अपना उसूल तूने तोड़ दिया। कहाँ तोड़ा? तूने 2 मिनट की टर्न रखी और तूने अपना उसूल खुद तोड़ दिया। बड़बड़ा रहा है तू जब से अभी तक। तुम लोगों ने हमारे इकराम भाई देख रहे हो, तुम लोगों ने गलत मबहस की। इसीलिए कहता हूँ दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं जन्म दी। आवाम सुन लेगी कि तू 2.5 मिनट से बड़बड़ा रहा था। 2.5 मिनट पे तुझको रोका है, तुझको 2.5 मिनट पे रोका है मैंने। 2.5 मिनट पे 2.5 मिनट पे रोका है तुझको। घड़ी देखता था मैंने तुझे 2.5 मिनट इसलिए दे दिया कि तू हदीस पेश करेगा, लेकिन तूने हदीस पेश नहीं की। हकम बोल दे कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, ये गलत। तो अपना उसूल बना के तू तोड़ता क्यों है? आरिफुल हगवानी, हमेशा का तेरा यही हरकत है। तुम्हारी तरफ से टूटा है, देख लीजिए। चल, जिसने उसूल तोड़ा उस पे अल्लाह की लानत हो। आमीन बोल दे। लानत हो। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। देख नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। देख नहीं बोलेगा। सद्दाम भाई, जिसने उसूल तोड़ा है अल्लाह की उस पर लानत हो, जहन्नम के निचले तबके में जले। आमीन बोल दो सद्दाम भाई। सद्दाम भाई आमीन बोल दो, आमीन बोल दो सद्दाम भाई। ये नहीं बोलेगा क्योंकि इसको पता है इसने उसूल तोड़ दिया। अपने बाप शाह इस्माइल देहलवी का कुफ्र नहीं ढुक पाएगा ये। अबे कुफ्र तेरे मुंह में डाल दिया मैंने बरेली का बांस। फिर तो तू साबित समझा? अबे जाहिल के बच्चे, आला हज़रत ने हदाई के बख्शिश में रद्द किया है जिल्द अव्वल में। हवाला दे, हवाला दे। चल ठीक है, और हवाला मैं इसके साथ लगाऊंगा। लगा इसके साथ लगाऊंगा, रिकॉर्डिंग के साथ। हाँ लगाऊंगा। अबे हवाला अबे एक मिनट। अच्छा रुक, खामोश हो, 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 खामोश हो। हवाला दे। हदाई के बख्शिश मैंने तुझे ये दिखा दिया कि शाह इस्माइल देहलवी का रद्द किया, तो काफिर बोलेगा शाह इस्माइल देहलवी को? अबे रद्द तो अबे जाहिल, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। तो अबे सुन, ये हदाई के बख्शिश बाद में आई है ना? बाद में आई है। हाँ बाद में आई है। हिस्सा अव्वल ये जो है बाद में लिखी गई तमीज़ ईमान के। चलो सन बताओ, सन बताओ। क्या सन बताऊं? हदाई के बख्शिश। अबे हदाई के बख्शिश में जब आला हज़रत ने रद्द कर दिया खुल के किताब का और शाह इस्माइल देहलवी का, तो बात ही खत्म हो गई ना। कहाँ भाग रहा? ओ जाहिल, रद्द तो अल-कौकबत शादिया में भी किया है। अबे जाहिल की औलाद, कितना बड़ा जाहिल है तू बे। सामने देखिए, झूठ बोलकर देखे। अब देख, तू मेरे बीच में बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मेरे बीच में बोल रहा है, तेरी बौखलाहट तारी हो गई, तेरे मुंह में डाल दिया बरेली का बात मैंने। अव्वल का सन कब छुपी थी?
कब छपी थी, कैसे छपी थी, क्यों छपी थी? सुन कब छपी थी, क्यों छपी थी, कैसे छपी थी, वो हुज्जत नहीं है। हुज्जत ये है कि इसमें रद्द किया कि नहीं, इसमें रद्द किया या नहीं, इसमें रद्द किया या नहीं। आला हजरत ने जब उसका रद्द कर दिया तो आला हजरत ने मुसलमान लिखा है क्या, मुसलमान लिखा है क्या, मुसलमान बोला है क्या? आगे पढ़, आगे इबारत पढ़, आगे इबारत पढ़, आगे इबारत पढ़। मैं जाहिल के बच्चे आगे इबारत पढ़ कि मैं उसको शाह इस्माइल देहलवी को यजीद की तरह मानता हूँ, ना काफिर कहता हूँ, ना मुसलमान कहता हूँ, ना काफिर कहता हूँ, मुसलमान कहता हूँ। तो हाँ, अब इसका जवाब भी सुनो। तो जूता मारूंगा खींच के। मुझे बता, तू बीच में अपना उसूल क्यों तोड़ा? यजीद का कुफ्र जो है तवातुर साबित नहीं है, लेकिन इस्माइल का कुफ्र देख रहे हो भाईजान, सुन रहे हो, देख रहे हो उसकी हरामीपन, इसने अपना उसूल तोड़ दिया ना। अब इसकी औकात ये है, ये हमेशा उसूल बनाता है 2-2 मिनट का और खुद तोड़ता है। इसका कुफ्र जो है अब ये ऐसे ही बड़बड़ाएगा। अब इसका फोन रख दो। इसकी औकात यही है कि दुनिया देवबंद में मैं कहता हूँ ना, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया। काटो इसका फोन। देखिए सामीन इकराम, ये है इनकी आदत। अब इसने देखा कि शाह इस्माइल देहलवी का कुफ्र ये ढो नहीं पाया, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया और खुद इकरार कर लिया कि शाह इस्माइल देहलवी ने हदीस की शरह की है। अब इसने देखिए लुगत पे झूठ बोला। ये देखिए आपके सामने फिरोजुल लुगात का स्कैन मैंने लगाया है। अब इसने कहा कि मिट्टी में मिलने का मतलब होता है दफन करना। अब इतना बड़ा जाहिल है, ये उर्दू वर्ड है, अब इसको ये लुगत में ढूंढ रहा है। चलिए, इसने बोला दफन होना, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है लुगत फिरोजुल लुगात। इसमें दफन का माना देखिए क्या लिखा है, मिट्टी में गाड़ना, मिट्टी में छुपाना, और क्या कहते हैं, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है मिट्टी में मिल जाना। ये है फिरोजुल लुगात। अब ये बताएं मुझे कि लुगत में एक चीज़ के कई माने होते हैं, तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये माना लिया जाएगा कि मर के मिट्टी में मिलना? माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इसको कोई अच्छा माना नहीं मिला। अब मिट्टी में दफन होना या मिट्टी में छुपाना, ठीक है। अब अगर मान लो कि लुगत में ये माना हो कि मिट्टी में मिलना, तो क्या हुजूर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे? माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, लानत हो इनके ऊपर। अब देखिए, मिट्टी में मिल जाना, इसका मुराद होता है कि मिट्टी में मिल गया, या किसी चीज़ में अगर हम कोई चीज़ मिक्स कर दें तो फिर उसको आदमी ढूंढ नहीं पाता, वो मिक्स हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मिट्टी में अगर आप बालू मिला दें या रेता मिला दें या सीमेंट मिला दें, ठीक है ना, तो मिट्टी में मिल जाना। अब इस खबीस ने अपने शाह इस्माइल देहलवी को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोले और अपना उसूल खुद तोड़ दिया। 2.5 मिनट के बाद ये बड़बड़ाना शुरू कर दिया इसने, और इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने खलते मवज़ किया, जबकि हम खामोश रहे, कुछ नहीं बोला। 2.5 मिनट में इसको मैंने रोका। तो अब ये इतना बड़ा हरामखोर दहर है, इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया देवबंद में ये जो उसूल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करना और अपने अकाबिर को बचाने में ये हुजूर की गुस्ताखियाँ कर जाते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर जाते हैं। अब आपके सामने ये रिकॉर्डिंग पेश है, अब आप सुने, खुद फैसला करें। मैंने सारी चीज़ें लगा दी। हदायके बख्शिश का आपको मैंने शेर भी सुना दिया। आप किसी को सुनना हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लें, ये ओवैस रज़ा कादरी ने भी पढ़ा है ये नात। और हदायके बख्शिश आला हज़रत की बाद में आई है, और आला हज़रत के साहबजादे ने भी रद्द किया, मुफ्ती आज़म हिंद ने भी रद्द किया, और मसलक के आला हज़रत का इजमा है कि शाह इस्माइल देहलवी काफिर, और ख़ुद इसके अकाबिर ने भी तस्लीम किया है कि शाह इस्माइल देहलवी ने ये इबारत गलत लिखी है। अब फैसला आपके हाथ है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वजाहत कर दूं कि मसलक को छोड़ो, किस मसलक ने किसको मुसलमान बोला, काफिर बोला, उसको छोड़ो। हुजूर की हदीस है कि जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूख किया वो अपना ठिकाना जहन्नम करे। तो अब इस हुजूर की हदीस के मुताबिक शाह इस्माइल देहलवी तो ऐसे ही जहन्नमी हो गया। किसी मसलक ने अगर उसको मुसलमान भी कहा तो मसलक की यहाँ बात ही नहीं है। भाई, तुम्हारे मसलक को ये चाहिए था कि शाह इस्माइल देहलवी ने जो ये हुजूर पे झूठ गढ़ा है, तो ये तो हुजूर ने बोला ही नहीं, तो बुखारी की इस हदीस के मुताबिक तो शाह इस्माइल देहलवी तो गया ना। तो ये देखिए, ये इनकी औकात है, ये इनकी हालत है। अब आप फैसला करें, रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।